ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube سبسکرائب کریں۔ مفتی صاحب قبلہ، میرا بھی ایک سوال ہے کہ آخر ہم وہابیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ اچھا ماشاءاللہ فیضان بھائی، آپ نے سوال کیا کہ وہابیوں سے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ ایک ایسا کوشچن ہے جو ہم سے بار بار کیا جاتا ہے، اور کئی بار مجھ سے یہ کوشچن اور یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ میں ہر ایک کو جواب دیتا ہوں، لیکن اچھا کیا آپ نے اس پروگرام میں، درس کے پروگرام میں آپ نے جو ہے سوال فرمایا۔ آپ نے سوال کیا وہابیوں سے اتنی نفرت کیوں، اور اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے، جھگڑے کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو میں جواباً عرض کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اختلاف ہمارا وہابیوں سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، کوئی ہمارا ویکتیگت اختلاف ان سے نہیں ہے کہ پرسنل اختلاف ہمارا ہو، ہمارے اور ان کے مابین یہ کوئی ذاتی جھگڑا ہو، انہوں نے ہماری زمین جوتی ہو، ہمارا گھر لوٹا ہو، ہمارا کاروبار کو ٹھپ کیا ہو، یا ہمارے گھر میں ہماری عزتوں پہ حملہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ویکتیگت ہمارا کسی بھی وہابی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا صرف ایک جھگڑا، اور وہ ناموس رسالت اور عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا ہے۔ وہ جھگڑا کیا ہے؟ یاد رکھیے، فاتحہ کا جھگڑا، میلاد کا جھگڑا، قیام کا جھگڑا، صرف یہ جھگڑا نہیں ہے کہ وہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ میلاد نہیں کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، وہ سلام نہیں پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، صرف اسی بات کا جھگڑا نہیں۔ مین اختلاف اور مین جھگڑا جس کی بنیاد پر وہابیوں سے ہم اتنی سخت نفرت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو وہابیوں کے علماء نے گستاخی کی ہیں، ان گستاخیوں کی بنیاد پر ہے۔ آپ کہیں گے کیا گستاخی کی؟ میں آپ کو فار ایگزامپل میں دکھاتا ہوں۔ یہ وہابیوں کے پہلے امام، ہندوستان میں پہلے امام وہابیوں کے، اسماعیل دہلوی، یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، ان کی کتاب ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم، اس کا صفحہ نمبر 148 ہے، یہ چھپی ہوئی ہے دارالکتاب دیوبند یو پی سے۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں اتنا سخت، یہ اتنی سخت کفریہ بات ہے کہ لکھنے والا سخت کفر میں مبتلا ہوا۔ کیا لکھا؟ ہاں، بمقتضائے ظلمات بعضها فوق بعض، زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ معاذ اللہ، سب بارہا معاذ اللہ، آپ بھی پڑھیے معاذ اللہ، سب پڑھیے معاذ اللہ۔ اتنی خطرناک و شدید توہین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبیث نے کی ہے۔ اس نے کہا کہ نماز میں زنا کا خیال آ جائے، بیوی سے مجامعت کا خیال آ جائے، یا اسی طریقے سے بیل اور گدھے کی کا خیال آ جائے نماز میں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جناب رسالت مآب کا خیال آ جائے، یہ سب سے برا ہے۔ یعنی بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے برا حضور کا نماز میں خیال آ جانا۔ یہ حضور کی توہین نہیں، گستاخی نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے سے پوچھا گیا، مسلم شریف کی حدیث میں، کہ اے خباب ابن ارت، حضور کیا ظہر اور عصر میں قرأت کرتے تھے؟ حضور ظہر اور عصر میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرأت کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کرتے تھے۔ کہا کیسے کرتے تھے؟ حضور تو آہستہ پڑھتے تھے، آپ نے کیسے جانا حضور علیہ السلام قرأت کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، حضور کی داڑھی ہلتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے حضور قرأت فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صحابی کا عقیدہ ہے، وہابی کا عقیدہ نہیں۔ وہابی کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کا خیال آئے تو نماز گائے بیل گدھے کے خیال سے بدتر، اور صحابی حضور کی زیارت عین نماز میں کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث میں عین نماز میں، خاص نماز کے اندر حضور کی عزت و عظمت کی خاطر صحابی نماز کو بھول کر کے حضور کے چہرے کی جانب اپنا چہرہ کر لیتے ہیں، حضور کے رخ کی جانب اپنا رخ کر لیتے ہیں، اور کعبہ سے اپنے سینے کو موڑ دیتے ہیں۔ تو یہ وہابی کا عقیدہ۔ یہ ایک گستاخی میں نے بتایا، کتنی شدید ترین گستاخی کی۔ المختصر، یہ میں بہت جلدی بتا رہا ہوں۔ یہ دوسری توہین وہابیوں کی کیا ہے؟ یہی مولوی اسماعیل دہلوی ہے، اسی کی کتاب ہے تقویت الایمان، تقویت الایمان، مولوی اسماعیل دہلوی، اور یہ صدیقی مالی کتب خانہ رحیمیہ دیوبند سے چھپی ہوئی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے دیکھیے، لکھا ہے اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ صحیح، اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ ہاں، کیا لکھا؟ اللہ کی شان بہت بڑی، سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔ یہ کتاب تقویت الایمان آپ دیکھ لیجئے،
رحیمیہ کتب خانہ دیوبند سے چھپی ہوئی ہے. اس میں لکھا سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے کمتر ہے. اے ظالم تو میرے نبی علیہ السلام کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی ایک ذرہ، ایک کنکر، اس کی عزت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے ہے، مگر حضور کی عزت اور انبیاء اور اولیاء کی عزت اللہ کے سامنے نہیں. ذرے کو اللہ نے عزت بخشی ہے مگر مصطفیٰ کو عزت اللہ نے نہیں بخشی. یہ ظالم تو امت کو یہ عقیدہ دینا چاہتا ہے. تو ہمارا وہابیوں سے جو جھگڑا ہے وہ کوئی، ہم پھر بتا دیتے ہیں، ذاتی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ذاتی اختلاف نہیں، صرف وہابیوں سے جھگڑا انہی عقائد گستاخانہ کی بنیاد پر، گستاخی بھرے عقیدے جو ان کے ہیں، غلیظ عقیدے، گندے عقیدے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے، چھاپے اور پڑھ رہے ہیں، اس کا سمرتھن کرتے ہیں. اس بنیاد پر میرا ان سے جھگڑا ہے، اختلاف ہے. یہ ہاں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَعِزَّةُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ دَرَجَاتٍ. یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے درجوں فضیلتیں بخشی، جن کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی ہے. بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی. ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے کوہ طور پر بلا کر کلام فرما کر کے فضیلت بخشی. کچھ تو وہ ہیں جن کو درجوں بلندیاں عطا فرمائیں، یعنی معراج کی شب اپنے پاس بلا کر کے اپنا دیدار کرایا. کیا ایک اللہ نے یہ ذرے کو بھی یہ عزت بخشی ہے؟ نہیں بخشی. ظالم، اس عقیدے کی بنیاد پر ہمارا تجھ سے جھگڑا ہے. ہم اور کسی وجہ سے جھگڑا نہیں کرتے. اور میں جانتا ہوں میری اس بات سے بہت سے لوگ ناراض ہوں گے. ہمیں کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے. نہ مجھ سے، میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی وہابی دیوبندی خوش ہو. میں نہیں چاہتا کہ گستاخ حضور کا کوئی خوش ہو. نہ میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں کسی مسئلے پر. بات سن لیں صاحب، بات سن لیں. ہاں، اور یہ دوسرا مسئلہ دیکھیے کیا کتنی غلیظ توہین کی. یہ کتاب ہے ان کی، کیا نام ہے، حفظ الایمان. حفظ الایمان، حفظ الایمان، یہ کتاب ہے حفظ الایمان. اس کو لکھنے والے مولوی اشرف علی تھانوی ہیں. انہوں نے ان سے سوال کیا گیا تھا کہ حضور اسلام کو علم غیب ہے کہ نہیں. اس کے جواب میں انہوں نے وہ جواب لکھا. اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ حضور کو تھوڑا علم غیب ہے یا زیادہ؟ تھوڑا علم غیب ہے یا زیادہ؟ سارا علم غیب ہے یا کچھ کم؟ سارا علم غیب تو ہو نہیں سکتا، یہ تو عقلاً نقلاً باطل ہے. تھوڑا علم غیب تو رہا تھوڑا علم غیب، تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بکر، جانور، گھوڑے، گدھے، کتے، بلے سب کو حاصل ہے. معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ. یہ اشرف علی تھانوی کتاب میں پڑھے دیتا ہوں. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر، بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. استغفر اللہ. کیا کہا کہ ایسا علم غیب تو زید و عمر، بدھو، نتھو، خیرو، سبھی مانے ہوتا ہے بچہ، مجنون مانے پاگل، جمیع حیوانات مانے جانور، بہائم مانے چوپائے، یعنی ایسا علم تو جانوروں چوپائے کو بھی حاصل ہے. معاذ اللہ. نبی کے علم کی یہ توہین، حضور کی دشمنی میں تم اس قدر گر گئے کہ مصطفیٰ کے علم مبارک کو تم جانور اور گھوڑے گدھے کے علم سے تشبیہ دے رہے ہو. معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ. ان گستاخیوں کی بنیاد پر ہمارا وہابیوں سے جھگڑا ہے. ایک مولوی، وہ خلیل احمد امبیٹی، میرے پاس کتاب رکھی برائن قاطعہ، وہ اس میں رکھی برائن قاطعہ. برائن قاطعہ میں خلیل احمد امبیٹی نے کہا کہ ملک الموت اور شیطان کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ علم حاصل ہے. اس پہ وہاں پر وہ لکھا گستاخی کی. اس میں جو ہے یہ قاسم نانوتوی ان کے بہت قابل بنتے ہیں. یہ قاسم نانوتوی، یہ تہذیب الناس ان کی کتاب ہے. تہذیب الناس میں انہوں نے لکھا کہ آخری نبی ماننا یہ تو عوام کا خیال ہے. اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بھی ذات کچھ فضیلت نہیں. یعنی آخری نبی ماننا حضور علیہ السلام کو یہ تو عوام نہ سمجھ کا خیال ہے، لیکن سمجھدار لوگوں کا یہ خیال نہیں کہ آخری نبی حضور علیہ السلام ہے. یہ سمجھدار لوگوں کا خیال. یہ خاتمیت محمدی کا انکار ہوا کہ نہیں؟ کہا اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑے گا. اور ظالم تو کیا عقیدہ دینا چاہتا ہے امت کو؟ وہ خاتم النبیین کے خلاف عقیدہ دینا چاہتا ہے. اور تیری ہی عقیدے، تیری ہی اس عبارت کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ مولوی قاسم نانوتوی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو میں آ گیا غلام احمد قادیانی تو کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ اگر آج فرانس گستاخی کرے حضور، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی حضور علیہ السلام کی شان میں آج فرانس یا نان مسلم ملک گستاخی کرے تو تم علم بغاوت لے کر کے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہو، اور وہ نام نہاد وہابی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں.
کہ ہم حضور کی محبت میں کر رہے ہیں. ارے تم اپنے پہلے ان مولویوں کی کتابوں کو تو جلاؤ جو تمہارے مولویوں نے اپنی کتابوں میں گستاخیاں کی ہیں. تمہارے مولویوں نے جو غلاظتیں اس میں لکھی ہیں. دیکھیے یہ فتاوی رشیدیہ ہے. اس میں کیا ہے فتاوی رشیدیہ؟ اسی تقویۃ الایمان کی عبارت کے بارے میں سوال ہوا کہ ہر مخلوق اللہ کی شان کے آگے، اللہ کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ سمرتن کرتا ہے اس عبارت کا کہ ہر مخلوق اللہ کی شان کے آگے، چمار کی عزت ہے لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عزت نہیں، اللہ کے اولیاء کی اللہ کے نزدیک عزت نہیں. اسی نے اس میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، جبکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر کے سچا ہے؟ تو اللہ قرآن میں یہ کہے اور یہ کہے کہ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. تو یہ گستاخیاں ہیں ان کی، یہ گستاخیاں. ان بنیادوں پر ہم جو ہے وہابیوں سے جھگڑا کرتے ہیں. یہ تقویۃ الایمان ہے، اس میں لکھا، میں بہت مختصر عقیدے بتا رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، شارٹ میں بتا رہا ہوں. اسی تقویۃ الایمان میں اس نے لکھا، اسی وہابی نے لکھا کہ جو ہے جس کا کیا لکھا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے. کیا اللہ کے نبی علیہ السلام مٹی میں مل گئے؟ معاذ اللہ، وہ تیرا خانہ ساز نبی ہوگا جو مر کر کے مٹی میں مل گیا. ہم سنیوں کا نبی الحمدللہ، حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام فرما دیا تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی مر کر مٹی میں نہیں ملے. یہ تمہارا نبی ہوگا خانہ ساز نبی جو تم نے اپنے گھر میں تیار کی، جس کو نبوت کا صحرا دیا ہوگا. مرزا غلام احمد قادیانی تمہارا نبی جس نے جو مر کر کے مٹی میں مل گیا. الحمدللہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اور مولا حضرت کی زبان میں کہتے رہیں گے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے. تو میں صاف پیغام، آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، سن لو سب، نانپارا والوں سن لو، نانپارا کے باہر والوں سن لو، عزیلون سے تعلق رکھنے والوں سن لو، مجھ سے تعلق رکھنے والوں سن لو، مجھ سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں سن لو. وہابیت ایک ناسور ہے. ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کی ہیں. آج آپ اتحاد و اتفاق کرنا چاہیں تو قطعاً ہم مرتے مرتے مر جائیں گے، لیکن حضور کے گستاخوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کسی طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں، کبھی نہیں کر سکتے ہیں. تمہارے عالموں پر یہ گستاخی کا فتویٰ آج سے 100 سال پہلے ہے. تم اس کتابوں کو چھاپتے رہو، گستاخیوں کو بانٹتے رہو، پڑھتے رہو، سمرتھن کرتے رہو اور مجھ سے یہ امید لگاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ میں تمہارا سمرتھن کریں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم گستاخوں کا سمرتھن کریں. اللہ تعالیٰ ایسے بد مذہبوں سے. وہاں فیضان جواب ہو گیا آپ کا؟ جی جواب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سنی بھائیوں کو محفوظ ہونا. سن لیجئے، وہابیوں کا جو یہ عقیدہ کتابوں میں لکھا ہے، جس کا بھی یہ عقیدہ ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے اور کافروں سے بدتر ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے وہابیوں میں، جس کا بھی عقیدہ، اور جس کا عقیدہ نہیں، لیکن ان لکھنے والے مولویوں کو جنہوں نے یہ گستاخیاں لکھی، آج تو کہہ دیتے ہیں نا بڑی آسانی کے ساتھ کہ ارے انہوں نے لکھا، مر گئے، چلے گئے، اب ہمیں کیا لینا دینا. تو سن لو، ان کو اپنا پیشوا بناؤ، امام بناؤ، رہبر بناؤ، قائد بناؤ، اور پھر کہو انہوں نے لکھا. جنہوں نے لکھا ان کو کافر کہیے کہ جنہوں نے حضور کی گستاخی کی. قرآن پاک میں حضرت آیت کریمہ کی والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذین یؤذون رسول اللہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں تو اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت فرماتا ہے، آخرت میں بھی لعنت فرماتا ہے. یہ بلاسفیمی کا قانون شریعت مطہرہ میں موجود ہے. تو حضور کی گستاخی کرنے والا کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے باہر اور خارج ہے. اس بنیاد پر یہ مولوی جنہوں نے ان باتوں کو اپنی کتاب میں لکھا، دائرہ اسلام سے باہر جہنمی ہے، جہنم میں. اور جو ان کو مسلمان مانے، ان کے اس عقیدے پر عمل کرے یا ان کے مسلمان ہونے کا یقین رکھے، وہ بھی اسی حکم کفر کے تحت داخل ہوگا. لہذا توبہ کیجئے. کوئی کسی وہابی سے کسی سنی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی سن لیجئے. کسی وہابی سے کسی سنی کا نکاح نہیں ہو سکتا. کوئی مولوی نکاح پڑھائے اگر وہابی سے تو وہ خود حرام کاری کا دروازہ کھولنے والا ہوا. سنی اگر وہابی سے نکاح کرتا ہے تو حرام کاری کا دروازہ کھولتا ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں سب غیر حلالی پیدا ہوتے ہیں، سب غیر حلالی بچے پیدا ہوتے ہیں. وہابی سے سلام کرنا ناجائز و گناہ اور حرام ہے. اور اسی طریقے سے ان کی نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے.
اگر ان کو مسلمان جان کر کے نماز پڑھ رہا ہے، جو یہ عقیدہ وہابی رکھتے ہیں، اگر ان کو مسلمان جان کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو خود اس پر حکم کفر ہوگا، نکاح بھی ٹوٹے گا، ایمان بھی ٹوٹے گا، مرید ہوگا تو بیعت بھی ٹوٹے گی، دوبارہ پھر سے کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، پھر سے نکاح کرے، تجدید نکاح کرے، تجدید بیعت کرے۔ یہ بہت واضح اور صاف حکم ہے، ہم اس میں کوئی ذرہ برابر بھی مداہنت روادار نہیں ہے، اور سن لیں کوئی بھی اس میں ذرہ برابر بھی مداہنت کا روادار نہ ہو، یہ عقیدہ حق ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔